برباد ہوتا ہے، ملک تباہ ہوتا ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، عیب مطلب دوسرے کا عیب جو ہے چھال دینے سے۔ اور یہ عام طور پر ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کے عیب بتاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مذہبی ماحول میں بھی، شیطان تو ہوتا ہی ہے نا پیچھے، تو مذہبی ماحول میں بھی ایک دوسرے کے عیب اچھالتے ہیں، بس ٹو میں رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس مت کرو، تریدو مت، لیکن کراس کوسچن کر کے کسی طرح بھی آئیڈیا سے، گھر والوں سے مل کر، قریب کے دوستوں سے مل کر، نگہبانی کر کے اس کی کوئی نہ کوئی پول نکلوائی جاتی اور پھر اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بندہ بے خبر ہوتا ہے کہ میں ایک انگلی اس کی طرف اٹھا تو رہا ہوں مگر 3 انگلیاں میری طرف جا رہی ہیں، میں اس کو تو عیبدار کہہ رہا ہوں لیکن میں اس سے بڑا عیبدار ہوں۔ اے کاش ہر مسلمان کا یہ ذہن بن جائے کہ میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، اگلا جیسا ہی گناہگار ہو، لیکن ہر ایک یہ سوچے کہ اس سے زیادہ میں گناہگار ہوں، میں حقیر ہوں، کیونکہ یہ کوئی بھی ہم میں سے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا مقام اچھا ہے، کس کا مقام بلند ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ارے تو شرابی ہے، ہیروئنچی ہے، کتنی حقارت سے ہم دیکھتے ہیں، تمہیں کیا معلوم، مجھے کیا خبر کہ یہی شرابی مرنے سے پہلے توبہ کر کے جنت کا حقدار قرار پا چکا ہو، اس کا مقدر ہو کہ یہ مرنے سے پہلے توبہ کرے گا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ پرانا عادی شرابی توبہ نہیں کرتا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مطلب بہت بڑی ہے، تو ہم کسی کو بھی کسی صورت سے بھی اے کاش حقیر نہ جانے، تو کس کا کیا ہو جائے گا ہم نہیں جانتے۔ ہاں، جو برائی اگلے میں ہے اس برائی کو تو برا جاننا ہی پڑے گا، اس کی صحبت سے بھی بچنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ مطلب یہ کہ بالکل پردہ اٹھا دو، اب اس شرابی و ہیرونیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو، نعوذ باللہ، میری یہ مراد نہیں ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا درجہ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کے اس فعل کو برا جاننا، شرابی ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے، کلین شیو ہے، ان کے جو بھی افعال ہیں یہ برے اور گناہ کے ہے نا۔ اسی طرح بد عقیدہ، بد مذہب ہے، ان کے تو سائے سے بھی آپ کو دور بھاگنا ہے۔ میرے بیان کی یہ مراد بھی نہیں ہے کہ آپ مطلب ہر ایک کے ساتھ آپ مطلب یعنی کہ میل جل کر لو اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، یہ نعوذ باللہ میرے بیان کا مطلب نہیں ہے۔ بس یہ کہ اپنے سے یعنی یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کا مقبول ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فلاں جو ہے وہ راندہ درگاہ، ہاں جس کے بارے میں کنفرم ہمیں معلوم ہو گیا، مثال کے طور پر شیطان جو ہے وہ اس کے لیے آ گیا کہ وہ مطلب کانا من الکافرین، تو کافروں سے ہو گیا، لعنتی الی یوم الدین، اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہے، تو وہ تو گیا ہی گیا ہے نا۔ لیکن مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم مطلب ہے کہ اپنوں میں، مسلمانوں میں تو دوسرے کو حقیر مت ہی جانو۔ مزید ایک جنت کی میٹھی میٹھی کنجی، اللہ کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا